اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے۔ الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس معاف کر دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یہ دعا ہم سجدے میں مانگ سکتے ہیں، بڑی زبردست دعا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا نا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا ان کے رب کے پاس بہترین یعنی گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا ہوگی ان کے لیے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ الصابرین صبر کرنے والے۔ اسلام میں، دین میں سب سے پہلی سب سے بڑی جو انسان کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے، مومن کے اندر جو سب سے اہم صفت ہے وہ ہے صبر۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماری میں، جنگ کی حالت میں انسان کو ناشکری سے، مایوسی سے، گھبراہٹ اور گناہ سے، کفر سے بچاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اگر صبر انسان کے اندر نہ ہو، پریشانیاں برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور استقامت نہ ہو اس کے اندر، تو یہ چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی انسان کو دین سے ہٹانے کے لیے، کفر کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یہ جو فتنے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، یہی اگر انسان ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ نہ کرے تو یہی خواہشات انسان کو کفر تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے۔ صدق کہتے ہیں سچا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جن کا ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہ ہو، جن کی زبان اور جن کا دل ہم آہنگ ہو، جو دل میں خواہش ہو، جو دل میں بات ہو وہی زبان پہ ہو، ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کہہ کچھ رہے ہیں عمل کچھ کر رہے ہیں، ان کے عقیدہ اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ عقیدہ اسلام کا رکھا ہوا ہے دل میں، مطلب لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں یہ وہ، اور فعل کیا ہو؟ شرک کرتے پھر رہے ہو۔ تو وہ لوگ جو سچے ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو، جو باہر جو اندر وہی باہر۔ والقانتین اور قناعت کرنے والے۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے۔ اور اس سے کیا اہمیت ہے کہ جب انسان کو بہت کم ملے تو اس چیز میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، نافرمانی کی طرف نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا تھوڑا دیا ہے، اور جو زیادہ دے دیا جائے تو اس چیز پہ اترائے نہ کہ یہ میری محنت کا ثمر ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین سمجھے۔ والقانتین اور فرمانبردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منفقینہ بیان کیا کیونکہ پیچھے نا دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر چکے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ جو کفر ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، ان کی طرف لے جانے والی چیزوں میں مال و دولت بھی ہے۔ سب زیادہ غیر اہم، سب سے اہم تو تھا وہ اہل و عیال، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مال و دولت، جو انسان کو حلال حرام کی تمیز بھلوا کے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ مال و دولت جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جلدی، زیادہ سے زیادہ، یعنی جو وہی مال جو لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے وہی مال ان کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، توبہ مانگنے والے، گناہوں کی معافی مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقتوں میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ مغفرت مانگنے والے، گناہوں کی معافی مانگنے والے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتا دیا کہ اس وقتوں میں، صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور مطلب پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سائل کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ تو یہ ساری خواہشات مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد میں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو عورتیں، بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی اور یہ کھیتی، گھوڑے، یہ ساری چیزوں کے
ایک تضاد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ خواہش، یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، یہ چیزیں جو اصل چیزیں ہیں۔ تو آیت نمبر 17 ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔